الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، بات سامنے آ گئی کہ جن اقوام نے اللہ اور اس کی انبیاء سے عدم موافقت کا رستہ طریقہ انتخاب کیا، ان کا یہ برا عمل ان کو دنیا ہی میں تباہ کرنے کا سبب بنا۔ اور یاد رکھیں، جہاں تک دنیا ہے، وسائل دنیا ہے، شاید ان کو ایک بات معلوم نہیں ہے، وسائل دنیا پر انسان کی عروج، انسان کی پیش رفت وغیرہ، تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ رب العزت کشادگی فرما دے رزق اور روزی سے متعلق جس کے لیے اللہ کی چاہت و مرضی ہو، اور اندازہ کر لیتا ہے جس کے بارے میں اس کی چاہت و مرضی ہو، یعنی اللہ کی چاہت و مرضی، کہ جس کو کچھ زیادہ کشادگی اور وسعت اور کثرت کے ساتھ دے دے، اور کسی کو ایک محدود مقدار کہ کبھی تقاضے پورے کیے جا سکیں ان وسائل سے اور کبھی نہیں، اور کسی کے پاس اتنے ہوں کہ وہ اس کی بالکل ہر چیز سے بھی زیادہ، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اور یہ سب کچھ کرنا اللہ کی مرضی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان باتوں میں ایمان والی اقوام کے لیے، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے تو نشانیاں ہیں۔ کوئی محنت دونوں کر لیتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ آتا ہے، کسی کے پاس کم، اور یہ ہماری دنیا داری اور دنیا اس کے حصول کے لیے ہمارے چکر اس جیسے آپ ایک ایسے جنگل میں جہاں جنگلی حیات اور شکاری حیوانات جو جنہیں شکار کیا جا سکے وہ بہت کثرت سے، ایک جال ایک آدمی لگاتا ہے اور ایک آدمی ایک دوسرا جال، دونوں انتظار کرتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کسی کے جال میں بہت سارے شکار پسے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی میں کم۔ یہ دنیا اور اس کے اسباب و اوزار اور یہاں کے رزق و روزی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ یہاں بھی آپ اپنے اللہ رب العزت کی متعین کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، نہ عمر میں، نہ عقل میں، نہ بصیرت میں، نہ محنت میں، نہ محنت کے نتائج حاصل کرنے میں۔ یہ سب نشانیاں ہیں ایمان والوں کی۔ علی کل حال، اے بنی آدم، چاہے اس دنیا میں اور یہاں کی زندگی میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کی جو بھی آپ سے عمل اور کردار ہو، نا امید نہ ہو جائے۔ قل یا عبادی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا میرے بندوں سے کہ اے میرے بندو، اللہ کی مخلوق، کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے وقت تباہ کیا ہے اللہ کی نافرمانیوں میں، وسائل اللہ کی نافرمانیوں میں لگا دیے ہیں، کچھ بھی کیے، کسی طرح کی بھی جرائم، ان سے فرما دینا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ واپسی کے تمام در اور تمام آپشن کھلے ہیں، موقع ہے، واپسی کے مواقع ہیں جب تک موت یقین ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت ہر گناہ معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشندہ اور حد سے زیادہ مہربان، بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور
آپ کے تصور سے بھی بہت زیادہ مہربان۔ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کوتاہیاں کی ہوں گی، حلال و حرام کی رعایت نہیں کی، جائز و ناجائز کے حدود توڑ دی، احکامات پر عمل نہیں کیا، نہ کرنے کے کام کیے، کرنے کو نظر انداز کیا، جو بھی تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمتوں سے نا امید نہ ہو جائے۔ اس کا معنی ہے کہ آپ جب بھی واپس آؤ گے، آپ اللہ رب العزت کے رحمتوں کے دروازے کھلے دیکھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ شرک کی حالت میں انسان دنیا سے نہ چلا جائے، یہ ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے احادیث و قرآن کریم کے آیتوں کی روشنی میں کہ انسان اوروں کے، دیگر لوگوں کے حقوق ضائع نہ کرے۔ اللہ کے اور اس کے معاملات آسانی کے ساتھ طے ہوں گے۔ اگر کسی کے حقوق ضائع کر چکا ہوتا ہے تو قیامت کے دن ان کے اس کو سزا اور بدلہ اور معاوضہ دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی ہر قدم، ہر لمحہ، ہر مرحلہ اس طرح گزارنی چاہیے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ رزق، یہ روزی، یہ زندگی اللہ کی لکھی ہوئی ہے، ہم محنت کے مکلف ہیں۔ ہم پر حکم یہ ہے کہ ہم جائز محنت کریں، ناجائز بھی نہیں، جائز دائرے میں ہم محنت کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں، اپنے آپ کو محنت، جائز محنت سے اپنے آپ کو یعنی پیچھے نہ رکھیں، اور پھر اللہ سے امید رکھیں۔ باقی یہ جو گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہے، ان سب کے لیے اللہ کی مغفرت کے دروازے کھولے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔